خواتین کی سیاست میں شمولیت اور اس میں ایک مؤثر کردار ادا کرنا پاکستان جیسے ملک میں نہایت ضروری ہے، تاہم یہ اتنا ہی مشکل کام ہے جتنا یہ ضروری کام ہے۔ مشکل اس طرح ہے کہ 1970 میں ہم نے خواتین کو یہ حق تو دے دیا قانونی طور پہ کہ وہ الیکشن میں ووٹ ڈال سکتی ہیں اور الیکشن میں حصہ بھی لے سکتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ قانونی حق تو مل گیا لیکن اس کا صحیح استعمال بہت کم ہے۔ اس کی بڑی وجوہات ہیں، مطلب ابھی بھی آپ دیکھیں تو جو ووٹرز لسٹ ہے اس میں خواتین اور مردوں کا تناسب بہت مختلف ہے، مردوں کا زیادہ ہے، خواتین کا تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں بہت کم ہے۔ اور یہ میں صرف کوئی دور افتادہ ڈسٹرکٹس کی بات نہیں کر رہا، لاہور جیسے ضلع میں بھی خواتین اور مردوں کے جو شناختی کارڈ بنے ہیں یا ان کی جو ووٹرز لسٹ ہیں ان میں آپ دیکھیں تو تناسب میں خاصا فرق ہے، عورتوں کا کم ہے، مردوں کے نمبر زیادہ ہیں۔ اگر یہ بھی سچ ہے، یہ بھی دیکھیں کہ ایون مردوں کے بھی کوئی پرسنٹیج 100% مرد رجسٹر نہیں ہوتے ایز ووٹرز اور ایز پاکستان کے شہری کے طور پہ، کیونکہ شہریت کا ایک طریقہ بدقسمتی سے اس ملک میں شناختی کارڈ کا حصول بھی ہے۔ اس سے پہلے جب شناختی کارڈ نہیں بھی ہوتا تھا تو لوگ شہری تو ہوتے تھے، لیکن اب شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے۔ اور کئی جگہوں پہ میں ایسے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں تو بڑی تعداد میں ابھی تک کئیوں نے اپنے نہیں بنائے، لیکن کئی جگہوں پہ مردوں کے بھی شناختی کارڈ نہیں بنتے۔ عورتوں کے شناختی کارڈ نہ بننا اور پھر آٹومیٹکلی جا کے ووٹرز لسٹ میں نام نہ آنا سمجھ آتا ہے۔ ہاں ہے یہ بھی ایک تکلیف دہ امر کہ پہلے جا کے لائن میں لگ کے شناختی کارڈ بنوائیں اور وہ اس کے لیے علیحدہ فیس بھی دیں، غریب عورتیں، مفت تو کسی کا شناختی کارڈ نہیں بنتا۔ اب ریسنٹلی یہ پتہ چلا ہے کہ جو شناختی کارڈ جس کا بنے گا اس کا آٹومیٹکلی ووٹ میں بھی نام آ جائے گا۔ یہ پچھلے سال 1.5 سال کی میں ہی ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ علیحدہ کرنا پڑتا تھا۔ بہت سارے مسئلے ہیں۔ عورتوں کا پالیٹکس میں حصہ نہ لینا صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کا شناختی کارڈ نہیں ہوتا یا کم کے ہوتے ہیں اور وہ ووٹر لسٹ میں نہیں ہوتے یا کم کی ہوتی ہیں، بلکہ بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا ایک سماجی وجہ تو نہیں کہ یہ سماج ایسا ہے جہاں عورتوں کو اس طرح کا انسان نہیں سمجھا جاتا کہ وہ فیصلہ سازی میں شرکت کریں؟ یہ سماج ہی ایسا ہے کہ جو عورتوں کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ رہبری کریں، رہنمائی کریں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ گھر میں رہنما عورت ہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ برا سلوک ہو یا جو بھی ہے گھر وہی چلاتی ہے۔ تو اگر ایک نعرہ ہے کہ اگر عورت گھر چلا سکتی ہے تو پارلیمنٹ ہاؤس ہی ہوتا ہے نا، وہ کیوں نہیں چلا سکتی؟ وہ لوکل گورنمنٹ کا ہاؤس ہو یا پروونشل پارلیمنٹ ہاؤس ہو یا نیشنل پارلیمنٹ ہاؤس ہو، تو جو عورت کم خرچے میں، کم آمدنی میں گھر اچھا چلا سکتی ہے، بچے پال سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے، ان کی صحت کا خیال رکھ سکتی ہے، تو ایک سوچ یہ بھی ہے کہ اگر ان کو ایک لیڈری کا رول دیا جائے تو وہ والے گھر بھی چلا سکتی ہیں۔ تاہم ایسا نہیں ہے پاکستان۔ تو کیا سماجی رویہ وجہ ہے؟ یہ بھی دیکھنا پڑے گا، یا یہ ایک ایسا پدرشاہی نظام ہے جس میں سوچ ہی مرد کی چلتی ہے، عورتوں کی سوچ کا کوئی جگہ نہیں ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ عورتوں کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے لے آؤ، وہ بھی ان کے ووٹ بنوا لو تو وہ آ جائیں، لیکن ان کو رہبری، ایک لیڈرشپ کی پوزیشن نہ دی جائے؟ بہت سارے عوامل ہیں جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت جو پڑھی لکھی ہے، سب کچھ ہے، اس نے دیکھا کہ اس ملک میں جمہوریت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کے بچوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ بیچاری مکمل سچویشن کا احاطہ کیے بغیر اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان الیکشنز کا، کیونکہ یہ تو سیاسی پارٹیاں ہیں، ان میں وہی مخصوص لوگ آتے ہیں، نام وہی رہتے ہیں، پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے کہ یار یہی لوگ تھے جو کل نواز لیگ میں بیٹھے ہوئے تھے، جو آج پی ٹی ایم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پرسوں پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کل کو اگر کوئی اور حکومت آتی ہے تو یہی خاندان ہوں گے جو، بلکہ نام بھی یہی ہوں گے جو جا کے ان پارٹیوں میں بیٹھ جائیں گے۔ تو سچ پوچھیں تو ایک عام انسان جو ہے اس میں اس کی وجہ سے جمہوریت پہ ایک اعتماد اٹھتا نظر آتا ہے۔ خوش قسمتی یہ ہے اس ملک میں کہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آیا ہے، اس کے خلاف کوئی تحریک چلی ہے تو لوگوں نے
اس میں شرکت کی ہے, اس میں عورتوں نے بھی شرکت کی ہے. پاکستان میں ویمن ایکشن فورم کی مہربانی سے عورتوں کی ایک بڑی تحریک ابھی بھی موجود ہے, جو کبھی عورت مارچ کی شکل میں نظر آتی ہے, کبھی وہ مہنگائی کے خلاف سڑکوں پہ نکل آتی ہیں, کبھی وہ مزدور اتحاد کے لیے آتی ہے. اور جب پرویز مشرف کے خلاف بھی چلی ہے وکلاء کی تنظیموں کی, تو اس میں خواتین وکلاء اور عام خواتین بھی شامل ہوئیں. یہ ایک بڑی خوش قسمتی ہے. ہاؤ ایور, اس کو دیکھنا پڑے گا اس تناظر میں کہ یہ صرف رویوں کا مسئلہ نہیں ہے, نظام کا مسئلہ نہیں ہے. ایک نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ عورتیں اپنے ووٹ نہیں ڈالنے جا سکتی. یہ دیکھنا پڑے گا ایک بڑی سطح پہ کہ پولیٹیکل پارٹیز اس میں کیا رول ادا کرتی ہیں. کوئی شک نہیں, تشدد بھی ہوتا ہے. ڈر لگتا ہے کہ اگر جائیں گے تو وہاں کو فائرنگ نہ ہو جائے پولنگ اسٹیشن کے بعد, عورتیں نہیں جائیں گی. ان کو کوئی شوق نہیں ہے بھگدڑ مچے اور وہ بیچاری گر جائیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف پارٹیوں پی ڈی ایم کے جلسوں میں بڑی تعداد میں عورتیں آتی ہیں. حالانکہ وہ پختون ہیں جن کو ہم بہت جنرلی پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں بڑے بیکورڈ ہیں, ان کے ہر جلسے میں ایک بڑی تعداد میں عورتیں آتی ہیں جن کو اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کا ہوتا ہے, شوق بھی ہوتا ہے اور ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز بار بار ڈیمانڈ کریں کہ عورتیں اپنے شناختی کارڈ بنائیں, اپنی ووٹرز لسٹ بنائیں, اور پھر الیکشن سے پہلے بار بار ڈیمانڈ کریں کہ ووٹ ضرور ڈالنے آئیں. یہ ابھی تک نہیں ہوا. ابھی تک یہ نہیں ہوا کہ لیڈرشپ کی طرف سے آئے. پچھلی جو اسٹڈی صاحب پاکستان نے کرائی, عورت فاؤنڈیشن اور صاحب پاکستان نے آئیڈیاز کے ساتھ مل کے, اس میں جہاں اور بڑی آنکھیں کھولنے والی چیزیں آئیں, ایک بہت چیز آشکارا ہوئی. عورتوں کو, یہ لاہور کی اسٹڈی تھی جہاں پہ 2 خواتین الیکشن لڑ رہی تھیں, اللہ جل نصیب کرے, کلثوم نواز شریف صاحبہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد. لاہور کی یہ ہائیلی پولرائزڈ علاقے کا نیشنل اسمبلی کا الیکشن تھا. اس میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد نے ووٹ نہیں ڈالے. اور اس میں جو آشکارا ہوا بات, جو بڑی حیران کن بات تھی, عورتوں نے یہ کہا کہ جی کبھی ہمارے پاس کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ یا بندی آئی نہیں جو ہمیں کہے کہ ووٹ ڈالو, تو ہم کیوں ووٹ ڈالیں. اور فیکٹرز بھی بتائے کہ بھی اس دن میلہ لگتا ہے, گھر میں سارا ٹبر آیا ہوتا ہے, ہم نے کھانے پکانے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ڈر ہوتا ہے کہ پولنگ اسٹیشن پہ یہ نہ بم نہ چل جائے یا گولی نہ چل جائے. لیکن ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کو عقل کرنی چاہیے کہ جب جاتے ہیں یہ کارنر میٹنگ کر کے آ جاتے ہیں مردوں کے ساتھ. ان کی جو ورکرز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیو ورکرز ہیں, خواتین و حضرات, ان کا فرض بنتا ہے کہ ہر گلی میں, ہر محلے میں عورتوں سے بھی رابطہ کریں, عورتوں کی بھی کارنر میٹنگز کر لیں, مردوں کے علاوہ کر لیں اگر. حالانکہ ہمارے شہروں میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شہروں میں عورتیں مرد اچھرا بدار ہو, انارکلی ہو, جہاں بھی ہو, اکٹھے پھر رہے ہوتے ہیں. تو ایک کانسٹیچوئنسی میں جا کے اکٹھا جلسہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے. یہی ہمارے گاؤں کا, کم از کم پنجاب کے گاؤں میں تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ عورتیں علیحدہ جلسہ کریں گی یا مرد. پختونخوا کی کچھ جگہوں پہ ایسا ہے کہ وہ پردہ ہوتا ہے. تو بیسکلی ہمیں ڈیمانڈ کرنی پڑے گی پولیٹیکل پارٹیز کو کہ جناب آپ کی لیڈرشپ توجہ دے, روزانہ کال دے, خواتین جو ہیں اپنا ووٹ بنائیں, دیکھیں ان کے ورکرز کے ان کے شناختی کارڈ بنے, اور پھر ان کو کال دیں کہ الیکشن کے لیے نہ صرف ووٹیں ڈالیں بلکہ وہ جو گورنمنٹ نے ایک الیکٹورل ریفارمز کے تحت فیصلہ کیا ہے کہ جناب 5% جنرل نشستوں پہ تو عورتوں کو ضرور کوٹا دیں. یہ منیمم ہے. یہ قانون کہتا ہے کہ کم از کم 5% عورتیں جنرل نشستوں پہ لڑیں گی. ارے بابا آگے بڑھو, 10% کو دو, 15% عورتوں کو دو کہ آپ ہماری ایم این اے ایم پی اے کا الیکشن لڑیں اور پارٹی اس کی کیمپین چلائے. عورتیں غریب ہوتی ہیں, وہ کما نہیں رہی ہوتی, کما بھی نہیں ہوں تو کیوں نہ پارٹی ان کے لیے چندہ اکٹھا کرے اور لیڈر اس کانسٹیچوئنسی میں جائے. اگر نواز لیگ شہباز شریف کی پارٹی ہے تو شہباز شریف مریم اس کانسٹیچوئنسیز میں جائیں. پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب ان کانسٹیچوئنسیز میں جائیں جہاں عورتوں کو آپ لیڈرشپ رول دے رہے ہیں. یقین کریں عورتوں میں سے آگے آئیں گی اور وہ مستقبل کی اچھی قائد ثابت ہوں گی. پچھلے لوکل گورنمنٹ کے جو مختلف 2 کے الیکشنز ہوئے ہیں, آپ کو حیرت ہوئی ہے. پہلی بحث تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول نہیں ادا کر رہی, تو جمہوریت کیسے پنپے گی. اگر پاکستان کی ایک بڑی, بہت بڑی آبادی حق کے رائے دہی سے محروم رہے گی تو جمہوریت نہیں چل سکتی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انکریج کرنا پڑے گا اپنی پارٹی میں, پارٹی کاڈرے کو, جو خواتین ہیں, کہ وہ آگے بڑھیں. وہ نہ صرف ایز ووٹرز بلکہ ایز کینڈیڈیٹس بھی آئیں.
ابھی تک بدقسمتی سے دیکھنے میں یہ آتا رہا ہے کہ عورتوں کو عام طور پہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ لانا پسند ہی نہیں کرتے، اور اگر کسی کو دے بھی رہے اب جو 5% کوٹا ہے تو ایسی سیٹوں سے لڑاتے ہیں جہاں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہار جانا ہے۔ یہ غلط ہے، اس سے اور زیادہ لوگوں کو کا جمہوریت سے اعتماد کم ہوتا ہے، خواتین کا، اور وہ بلکہ ڈپریس ہوتی ہیں، اس سے اور پیچھے چلی جاتی ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ اگر سندھ میں ہے تو جو لڑکانہ کی رتو ڈورو کی بلاول کی سیٹ ہے وہاں سے عورتوں کو لڑاؤ تاکہ پتہ ہے کہ وہ جیتیں گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر پنجاب میں اور نواز شریف کی جہاں شہباز شریف کی پکی سیٹ ہے وہاں سے عورتوں کو، تاکہ وہ کم محنت سے جیت سکیں اور پارٹی ان کے الیکشنز لڑے۔ جب آپ اس طرح کی کریں گے کہ منیمم 15 سے 20% عورتوں کو الیکٹورل ریفارمز کے تحت لے کے آئیں گے، ویسے تو اور ریفارمز بھی چاہیے، تو ہمیں سمجھ سکتے ہیں کہ عورتیں آگے آئیں گی۔ دیکھیے، بحث بہت زیادہ چاہیے کہ عورتوں کی شرکت میں ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے۔ میری نظر میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں انتخابی اصلاحات نہیں ہو رہی، اور اس حد تک بات آ گئی ہے جہاں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ لوگوں کے اندر جمہوریت پہ اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، ایک سن کی رویہ آ رہا ہے کہ جی کیا دے دیتے ہیں، اتنی مہنگائی کر دیتے ہیں، عام عورت اور اس کے بچوں کی زندگی مشکل ہے۔ تو اس رویے سے بچنے کے طریقے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو الیکشنز ہمارے ملک میں ہوتے ہیں اور جہاں پہ ہمیشہ ایک طرح کے لوگ آتے ہیں، ان کو نمائندہ آپ انتخابات نہیں کہہ سکتے۔ یہ الیکشنز تو ہیں، یہ انتخابات تو ہیں، لیکن یہ ریپرزنٹیٹیو نہیں، یہ نمائندہ نہیں ہیں۔ دیکھیے نا، اس وقت جو پارلیمنٹ ہے، مجھے کوئی بتائے وہاں پہ کسانوں کا نمائندہ کون ہے؟ اگر کوئی مشہور ذمہ دار جو ایم این اے بن کے آتا ہے اور ایم پی اے بن کے، اگر وہ کہیں کہ میں غریب کسانوں کا نمائندہ ہوں تو یہ بہت بڑا مذاق ہے۔ اس وقت کون سا ایسی پارلیمنٹ ہے یا کون سی ایسی پروونشل اور نیشنل پارلیمنٹ میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ ہم صحیح معنوں میں مزدوروں کے نمائندے ہیں، انڈسٹریل ورکر کے، ویج ارنرز کے، ڈیلی دہاڑی دار مزدور کے نمائندے؟ ایک بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی 70% سے آبادی ایسی ہے جس میں عورتیں بھی شامل ہیں جو یہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ وہ پارلیمنٹ میں پہنچیں گے۔ تو جو پارلیمنٹ میں پہنچنے کا سوچ ہی نہیں سکتے، تو یہ جو پارلیمنٹ الیکٹ ہو کے آتی ہے یہ نمائندہ پارلیمنٹ تو نہیں ہوتی نا، کیونکہ یہ ان کی نمائندہ ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ سو انتخابی اصلاحات کرتے ہوئے ہمیں لازمی طور پہ اب یہ کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے، پارٹیاں الیکٹیبلز کو بھی سیٹیں دیں جو فرسٹ پاس دا پول کے ذریعے الیکشن لڑیں، جیسے روز ہوتا ہے، ہمیشہ الیکشن ہوتا ہے، لوگ ان کو ووٹ ڈالیں، لیکن اس کے تحت ہر پارٹی متناسب نمائندگی کے تحت ان خواتین کے نمائندوں کو، ان کلرکوں کے نمائندوں کو، مزدوروں کے نمائندوں کو، اقلیتوں کے نمائندوں کو، غریبوں کے نمائندوں کو، تمام ان پچھڑے ہوئے لوگوں کے نمائندوں کے نام دیں اور وہ متناسب نمائندگی کے تحت جیتیں۔ کوئی حرج نہیں ہے 100 سیٹیں اگر زیادہ پارلیمنٹ ہاؤس میں رکھ دیں گے، وہ ہم اٹھا کے اپنی دے دیں گے، وہاں بیٹھیں۔ جب ان غریبوں کے نمائندے وہاں بیٹھیں گے، جہاں صحیح غریب عورتوں کے نمائندہ الیکٹ ہو کے وہاں بیٹھی ہوگی، جب وہاں پہ مزدور کے نمائندے بیٹھے ہوں گے، جب کسان کے نمائندے بیٹھے ہوں گے، تو یقین کریں آپ کی جمہوریت مضبوط ہوگی۔ یہ جو ہر چوتھے پانچویں سال ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بھوٹو والے آ جائیں گے، وہ بھی سوچ کے آئیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ یہ ایسی نمائندہ پارلیمنٹ ہے، اگر اس پہ ذرا سی بھی ضرب لگی تو وہ جو 70% پہلے خاموش رہتے تھے وہ بھی سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ تو آپ کی پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، آپ کی پارلیمنٹ میں قانون سازی بہتر ہوگی، لوگوں کو جمہوریت کے فائدے نظر آئیں گے جب غریبوں کے نمائندے غریبوں نے وہاں الیکٹ کر کے بھیجے ہوں گے۔ تو یہ دو طرح کا نظام دنیا میں چل رہا ہے۔ نیپال کی مثال بہت واضح ہے کہ ایک طرف وہ جو فرسٹ پاس دا پول ہے اس کے تحت الیکشن لڑتے، دوسرا ہر پارٹی متناسب نمائندگی کے تحت ان تمام پچھڑے ہوئی ذاتوں، علاقوں، لوگوں کے نام دیتے ہیں جو کبھی پارلیمنٹ میں پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں اس انتخابی اصلاحات میں عورتوں کا ہر جگہ ایک کوٹا رکھنا پڑے گا۔ اگر مزدوروں کے لیے آپ لڑ رہے ہیں تو مزدور عورتیں بھی لڑیں، الیکشن اس میں آئیں، کینڈیڈیٹس کے طور پہ آئیں۔ اسی طرح اگر کسانوں میں ہیں تو عورتیں کسان بھی ہوتی ہیں، ان کسان عورتوں کو بھی اس میں الیکشن۔ تو یہ شاید اس طرح یقیناً آپ کی پارلیمنٹ ایک زیادہ نمائندہ پارلیمنٹ ہو جائے گی، اور اگر نمائندہ ہوگی تو قانون سازی بھی ان لوگوں کے لیے کریں گی جن کے لیے ابھی تک قانون سازی نہیں ہو پائی۔ تو
تو ہیونگ سیڈ دیٹ اصل ایشوز کی طرف پھر چلنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہو تو آپ کو بڑے زور سے کہنا پڑے گا کہ پاکستان کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کریں. اگر پاکستان کا آئین کہتا ہے عورت اور مرد برابر ہیں تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ اس کو آگے لے کے چلے. یہ کیا بات ہے کہ آپ 200 ٹکٹیں تو مردوں کو دے دیتے ہیں, 5 ٹکٹیں عورتوں کو دے دیتے ہیں. بابا 100 دو, برابری تو پھر یہ ایسے چلے گی بات. آئین میں جو شکیں ہیں, آئین میں جو باتیں ہیں, ان پہ عمل کون کرے گا؟ وہ پولیٹیکل پارٹیز کروائیں گی. ہر ادارہ اپنا آئینی حق استعمال کرے اور ہر ادارہ اپنے آئین کے تحت گیون فریم ورک کے اندر رہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پالیسی سازی ہونی چاہیے نیشنل پارلیمنٹ میں وہ پروونشل پارلیمنٹ میں ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو عدلیہ کا کام ہے وہ کوئی اور کرے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے تحفظ کا کام کوئی اور کرے. پاکستان کا تحفظ پاکستان کی عوام کا فرض ہے. عوام تحفظ کر سکتے ہیں پاکستان کا, چند وردی پوش تحفظ نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو تو پاکستان کے عوام کو مضبوط کریں تاکہ وہ دشمن کا منہ توڑ جواب دے سکیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. ملک کی سیکیورٹی, ملک کا دفاع چند عام فوجیوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. یہ عوام کا کام ہے. یہ عوام کے ہاتھ میں دیں گے تو یہ ملک چلے گا جس میں عوام کی حاکمیت ہوگی جو آئین کہتا ہے. تو اس طرح کے ہمیں بڑے کلیئرلی آئین کو دیکھنا پڑے گا. آئین میں اگر کچھ کمیاں ہیں, کچھ قوانین پرانے ہیں, کچھ قوانین برے ہیں, جو برے ہیں ان کو نکال کے پھینکنا پڑے گا. وہ قوانین جو متضاد ہیں آئین کے اپنے ہی قوانین سے, ان کو نکالنا پڑے گا. اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ذمہ داری دینی پڑے گی کہ ان کی جو غلط حرکتیں ہیں اس کے لیے ان کو سزا ہوگی, ان کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک بہت بڑے دھڑے کو بالکل دور رکھیں. ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے اندر جمہوری رویے لانے کی ضرورت ہے. یہ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی میں 1 یا 2 یا اس کی کچن کیبنٹ فیصلہ کرے. یہ اس کی جو بڑی کیبنٹ ہے جس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ فیصلے کریں گے تو یہ ملک میں جمہوریت آگے چلے گی. اور یہ وہ موقع ہوگا جہاں پہ عورتیں آگے آئیں گی.